تو آج عملیات کے سلطان میں اسم بدوح کی ایک ایسی عظمت بیان کروں گا، ایک ایسی روحانیت کا طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا کہ جس عمل کے ذریعے آپ اپنے اندر کی روحانیت کو تحریک دے سکتے ہیں، حرکت میں لا سکتے ہیں. یعنی کہ وہ روحانیت جو آپ کے اندر سو چکی ہے، وہ روحانیت جو آپ کے بزرگوں کی توجہ اور ان کی اجازت سے آپ کے اندر موجود ہے، لیکن آپ اس روحانیت سے غافل ہیں. وہ روحانیت، وہ قوت، وہ طاقت آپ کے اندر موجود ہے، لیکن وہ ایک ساکن ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو بیدار نہیں کیا. اور جب ہم روحانیت کو اندر بیدار کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے بیدار کرنے کے لیے اس کے اندر ایک تحریک پیدا کرنی ہوتی ہے. اور تحریک جو پیدا ہوتی ہے وہ رب کے ذکر سے ہوتی ہے. اور جو رب کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں ان کے اندر کی جتنی بھی قوت ہوتی ہے وہ سب ایک جگہ ٹھہر جاتی ہے. اور جب وہ ٹھہر جاتی ہے تو پھر وہ کسی کام کی نہیں رہتی. لیکن آج میں اسم بدوح کی روحانیت کے ذریعے، اسم بدوح کی عظمیت کے ذریعے میں ایک ایسا طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ اسم بدوح کا خاص طریقے سے نقش لکھ کر اپنی ہتھیلی میں بند کر کے جب آپ عظمیت کو پڑھیں گے تو آپ کے اندر جو تحریک پیدا ہوگی، آپ کے اندر جو حرکت پیدا ہوگی، آپ اس کو باقاعدہ محسوس کریں گے. اور یوں تو اسم بدوح کے متعلق میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں. اسم بدوح کیا ہے میں وہ بھی بتا چکا ہوں، اس کے معنی بھی بتا چکا ہوں، اس کے عادات بھی بتا چکا ہوں، اور ان حرفوں کی جو تاثیر ہے اس کے بارے میں بھی میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. اور ان حرفوں میں جلالی جمالی مشترکہ کون سے ہیں اور کس حرف کا تعلق ہمارے کس سیاح سے ہے، ہمارے کس جسم کے اعضاء سے ہے، ہمارے اندر کی روحانیت سے اس کی کیا وابستگی ہے، میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کے یوٹیوب چینل پر اسم بدوح کی روحانیت موجود ہے اور اس کے اعمال بھی موجود ہیں. لیکن آج کی جو ہماری ہے، جن لوگوں نے اسم بدوح کا چاہے اعمال کیے ہیں، چاہے اس کو پڑھا ہو، چاہے اس پہ لکھا ہو، چاہے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہو، وہ اس عظمیت کے ذریعے باقاعدہ طور پہ اپنے اندر کی ہوئی ساکن قوت کو، کہ جو ہمارے اندر کی ایک انرجی ہے کہ جس کے ذریعے ہم باقاعدہ طور پہ اپنے تصوراتی قوت کے ذریعے، ہم اپنے میڈیٹیشن کے ذریعے، اپنے مراقب ہونے کے ذریعے کہ ہم کسی کو پیغام دے سکتے ہیں، ہم کسی کا کام کر سکتے ہیں، ہم کسی کا علاج کر سکتے ہیں، کسی کو ہیل کر سکتے ہیں، ہیلنگ سکھا سکتے ہیں، ہیلنگ کر سکتے ہیں ہم. اگر میں آج کے اس عظمیت کی اگر میں بات کرتا ہوں اسم بدوح کی، تو اس کا تعلق سب سے بڑا جو سلسلہ ہے آج کے دور میں، جو بر صغیر پاک و ہند میں کسی تعارف کا محتاج نہیں، جو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے. جی بالکل، میں اہل چشت کی بات کر رہا ہوں، میں چشتی خاندان کی بات کر رہا ہوں. اور کہتے ہیں کہ اسم بدوح جو ہے یہ چشتیہ سلسلے کا اسم اعظم ہے. ہر سلسلے کا ایک اسم اعظم ہوتا ہے. ایک اسم اعظم وہ ہوتا ہے جو اہل سلسلے کی جان ہوتا ہے، جو اس کو ظاہر ہوتا ہے، اور ایک باطن ہوتا ہے. اور یہ اسم اعظم ہر چیز پر اپنا تصرف قائم رکھتا ہے. اور یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، خود خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو کچھ نعمتیں عطا کی وہ اس اسم بدوح کی روحانیت کے وسیلے سے عطا کی. تو ایک لفظ جو صرف 4 حروفوں پر مشتمل ہو، وہ کیسی روحانیت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوگا. اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 حرف ہیں، بے، دال، واو، ہے، یعنی کہ جس کو ہم پڑھتے ہیں با، دال، واو اور ہا، یہ 4 لفظ سے مل کر بنتا ہے لفظ بدوح، کہ جس کے معنی کوئی نہیں جانتا لیکن سب اپنی تعویلات پیش کرتے ہیں
کہ اس کے معنی یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ اسم اللہ کا اسم ہے، یہ کسی موکلان کا نام ہے، یہ کسی روحانی قوت کا نام ہے، یہ کسی سلسلے کی جان کا نام ہے، یہ فلاں کا نام ہے. مختلف لوگوں کے اس میں خیالات ہیں. لیکن اس اسم بدوح کے اوپر سب سے زیادہ جو ریاضت کی ہے اور جو اس سے استفادہ حاصل کیا ہے، اس کا فیض جاری ہوا ہے، وہ اہل چشت کے مرون منت ہے. یعنی کہ جو چشتیہ خاندان جو آج تک چل رہا ہے، اور الحمدللہ ہمارے ایک نسبت سلسلے کی اہل چشت سے بھی ہے. ہم کہتے ہیں نا خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ چشتیہ، تو یہ چشتیہ کی جان ہے یہ اسم. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی نے آپ نے آنا ساگر کو جو اپنے لوٹھے کے اندر قید کر دیا تھا، وہ اسم بدوح کی روحانیت کے ذریعے تھا. اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب اہل چشت یعنی کہ جو چشتی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، جب وہ کسی مقام اور کسی مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، جب ان کی خرقہ پوشی کی جاتی ہے، تو اسم بدوح کان میں اس کی روحانیت بیان کی جاتی ہے. اب واللہ عالم بالصواب کہ وہ کیا تھا، لیکن اکثر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ اس میں جو بدوح ہے نا، اس کا جز اور اس کی روحانیت ہوتی ہے، وہ جو اس کے جسم کے اندر صلاحیت کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جب حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کہ جب آپ نے حضرت صابر پیا کلیر شریف میں جو بزرگ ہیں، آپ کے کان میں کچھ کلمات کہے، اب نہیں معلوم وہ کلمات کیا تھے، تو جب آپ نے ان کے کان میں وہ اسم اعظم پڑھ کے پھونکا اور کہا، کہتے ہیں کہ آپ 12 سال تک آپ جلال میں چلے گئے، آپ اپنی حالت میں نہیں تھے اپنے. اور جب وہی اسم اعظم حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے کان مبارک میں جب آپ سے کہے گئے، تو آپ پہ کوئی اثر نہ ہوا. آپ نے پھر کہا، پھر کوئی اثر نہ ہوا. آپ نے 3 دفعہ کہا اور کوئی اثر نہ ہوا. تو پھر ایک غیب سے آواز آئی کہ یہ لے کر ہی سی روحانیت کو لے کر پیدا ہوا ہے. اب وہ کیا روحانیت تھی یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اور وہ لوگ بہتر جانتے ہیں جو اللہ کے مقبول بارگاہ ہیں. لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب اسم بدوح اہل چشت کے جو اسم اعظم ہے، تو پھر اس کی حقیقت سب سے اوپر ہے. وہ چشتیہ خاندان کے بزرگوں نے اس پہ بڑی بڑی ریاضتیں کی ہیں، اور ایک ایسی عظمیت کہ جو آپ کے اندر کے وجود کی بنیادوں کو ہلا دے. آپ کسی بھی صورت کے عامل ہیں، آپ کسی بھی دعا کے عامل ہیں، آپ کسی بھی اسم کے عامل ہیں. اور الحمدللہ آپ کا وہ عمل کام کر رہا ہے، آپ لوگوں کے علاج کر رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اب اس روحانیت کو اب 100% سے 1000% پہ لے جائیں، یعنی کہ اس کو اور بڑھا دیں اس کو. تو ہر چیز کو بڑھانے کے لیے، یعنی کہ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ لانے کے لیے اسم بدوح کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں. اور عملیات کی دنیا کے اندر اسم بدوح کا جو لفظ ہے، اسم ہے، یہ ایسا اسم ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اس اسم کی اس اسم سے وقفیت رکھتے ہیں، اس اسم کو جانتے ہیں. اس کی روحانیت سے شیاطین ڈرتے ہیں، باقاعدہ ان کی موت ہے یہ، کہ جس طرح آگ کی فطرت جلانا ہے، اسی طریقے سے اسی اسم کی روحانیت سے شیاطین ایسے دور بھاگتے ہیں، ایسے دور بھاگتے ہیں کہ جیسے آپ جلنے سے ڈرتے ہیں. تو اسم بدوح کی روحانیت کا کیا کمال ہوگا. اور عملیات کی دنیا میں اس کا ایک بڑا مقام ہے. اسم بدوح کا اگر دیکھا جائے تو یہ جو جفت ہیں اور یہ جو حرف ہے نا، حرف جیسے با ہے،
اب با کی نومیریکل ویلیو کیا بنتی ہے 2، بے کی، دال کی کیا بنتی ہے 4، واؤ کی کیا بنتی ہے 6، ہے کی کیا بنتی ہے جس کو ہم ہا کہتے ہیں 8، اور 1 سے لے کے 9 تک کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اس میں یہ جفت عدد آتے ہیں، یعنی کہ 2 4 6 8، اور 1 3 5 7 9 یہ طاق ہے۔ اگر طاق کے عدد ان حروفوں کی نومیریکل ویلیو دیکھا جائے تو وہ اجزت بنتا ہے، اور بدو کو دیکھا جائے تو یہ طاق جفت بن جاتا ہے۔ اب جب یہ جفت بن جاتا ہے تو یہ ہر ایک کے جوڑے میں آ جاتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا، یعنی کہ کوئی بھی چیز سنگل نہیں ہے، ہر چیز جوڑے میں ہے۔ اس لیے اسم بدو کو کہتے ہیں کہ یہ قوت اور طاقت کا بالکل اپنے عروج پہ پہنچا ہوا ہے۔ اور یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اسم منانوں کی دعوت دی اور آپ کو جو 2 چیزیں عطا کی گئی تھی، ایک تھی دعائے برہتی اور دوسرا تھا نقش سلیمانی، یعنی بعض کہتے ہیں کہ وہ حرف 9 کی نومیریکل ویلیو قوت تھی پوری، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، 1 سے لے کے 9 خانوں والا وہ 15 کا نقش تھا جس کے خاتمہ سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اور حقیقت اکثر بزرگان دین کا شمع اسی بات پر ہے کہ وہ 15 کا نقش تھا جو آپ کی انگوٹھی پہ کندا تھا۔ اور 15 کے نقش کی جو چال ہے وہ انسانوں کی ترتیب نہیں ہے، وہ ایسی قوتوں کی ترتیب ہے کہ جن قوتوں نے تمام قوتوں کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ تو وہ عظمیت کیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عظمیت کو کس طرح پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اور وہ نقش کون سا ہے کہ جو نقش لکھ کر ہم اپنے ہاتھ پہ باندھیں گے، اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، وہ پڑھیں گے تو ہم اس کے عامل ہوں گے، اب ہم اس کی قوت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب اسم بدو ایسا حرف ہے، ایسا اسم ہے کہ آپ اس اسم کے ذریعے اپنے اندر کے ہر اعمال کے آپ دروازے اپنے اندر کھول سکتے ہیں۔ یہ کنجی ایسی ہے کہ جس سے ہر دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسم بدو کی روحانیت ایک ایسی کنجی کے مانند ہے جو ہر اعمال کا دروازہ کھول دیتی ہے، چاہے وہ نادری ہو، چاہے وہ سورہ قریش ہو، چاہے وہ سورہ مزمل شریف ہو، چاہے وہ کوئی سی بھی قرآنی اعمال ہوں، روحانی اعمال ہوں، یا بزرگوں سے منسوب کیے ہوئے کڑے مندرے، یا پھر وہ ٹوٹکے جو آپ لوگوں کا آپ کے بزرگوں سے پہنچے ہیں، ان سب کی کنجی اسم بدو ہے۔ لیکن اس کی ترتیب ہے۔ اب عمل دیکھیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ عمل کیا ہے؟ یا جبرائیل یا دردائل یا رفتمائل یا تنکفیل سامعن مطیعن بحق یا با دال واو ہا یا باسط، یعنی کہ کشادہ کر۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ اے جبرائیل، اے دردائل، اے رفتمائل، اے تنکفیل، سامعن مطیعن یعنی کہ سنیں اور اطاعت کریں، بحق کے کس کی؟ یا بدو کی جو روحانیت ہے، بے دال واو اور ہا کی، یا باسط یعنی کہ کشادہ کرنے والے، کشادہ کر دے، یا دائم جو ہمیشہ سے ہے، یا ولی جو دوست ہے، یا حاکم جو حکم نافذ کرتا ہے، جس کا حکم چلتا ہے۔ ان تحرک الروحانیون الاسم، یعنی کہ اس اسم کی روحانیت کو حرکت میں لاؤ۔ آپ کس کو حکم دے رہے ہو کہ اس روحانیت کی اس کو حرکت میں لاؤ، یعنی کہ جس کے آپ نے پہلے سے ایک ترتیب اور چلا آ رہا ہے عمل کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ بدو یا بدو، بدوحت من بدو فی البدو، بدو کا یا بدو، یعنی اچھا اس میں آپ دیکھیں اسم جو بدو ہے نا، یعنی کہ اس اسم روحانیت کو حرکت میں لاؤ، کس کو؟ اسم بدو کو، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے کہہ رہے ہیں یا بدو، اب ہم آگے کہہ رہے ہیں بدوحت، یعنی اس میں تے، بدو کے بعد ہم تے لگا دیتے ہیں۔ اچھا اس میں جب ہم
تے کا اضافہ کرتے ہیں نا، تو جس کو ہم بدوحت کہتے ہیں، تو اس تے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب بدو کو ہم تے کے ساتھ مرج کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی جو روحانی جو مخلوقات ہیں نا، ہم نے ان کو پکارا ہے، جیسے فرشتے، ہم ان کو پکار رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس اسم کی جو حرکت ہے نا، اس کے اندر کی جو روحانیت ہے اس کو صرف جگائیں، یعنی کہ تحریک دیں. اور جو قاف ہے نا، یہ پھر استعمال ہوتی ہے موکلان کے لیے، تمام جناتوں کے لیے. تا جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملائکہ کے لیے، یعنی کہ جو اعلیٰ ہوتا ہے. حرف تا جو ہے نا، جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ ان کے لیے ہوتا ہے، اور جو قاف ہے وہ پھر اسفل کے لیے، یعنی کہ ان کی جو نیچے کی جو مخلوقات ہیں. تو اس نے چاروں طرف سے ان کو گھیرے میں لے لیا ہے. اب اس کی عظمیت کی پڑھا کس طریقے سے جائے گا؟ اگر ہم اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی عظمیت کو، جو اب میں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو اسم بدو کے عامل ہیں، جو باقاعدہ طور پہ اسم بدو سے کام لیتے ہیں، جو اسم بدو کا نقش لکھتے ہیں، جو لوگوں کو دیتے ہیں، اگر وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو 500 مرتبہ روزانہ پڑھیں، 40 روز تک اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کریں تو آپ نے 2 دن 200 مرتبہ پڑھنا ہے، 4 دن اسی عظمیت کو 400 مرتبہ پڑھنا ہے، 6 دن 600 مرتبہ پڑھنا ہے، 8 دن 800 مرتبہ پڑھنا ہے. چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کرنا ہے اور 20 دن کا یہ عمل ہوگا. جب آپ کا پہلی تاریخ سے 20 دن کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، پھر آپ نے 800 مرتبہ 8 دن پڑھیں گے، اور پھر 600 مرتبہ 6 دن پڑھیں گے، پھر 400 مرتبہ 4 دن پڑھیں گے، پھر 200 مرتبہ 2 دن پڑھیں گے. تو اس طریقے سے یہ 40 دن ہو گیا. یعنی کہ 20 دن میں آپ نے چڑھنا شروع کیا ہے، یعنی کہ 2 4 6 8 پورے 20 دن مکمل ہو گئے، اسٹاپ. پھر دوسرے دن سے ہی پھر 100 مرتبہ 8 دن، پھر 600 مرتبہ 6 دن، 400 مرتبہ 4 دن، 200 مرتبہ 2 دن، پھر یہ اتار ہو جائے گا. یعنی کہ 2 4 6 8 8 6 4 2، یہ آپ کے 20 دن ادھر کے 20 دن ادھر کے. جب ان دونوں کو مل جائے گا تو اسم بدو کی روحانیت آپ کو پورا دائرہ حصار میں لے لے گی، جیسے کل روحانیت ہو گئی اس کی. اس ترتیب سے پڑھو گے تو یہ آپ کی مکمل اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور جو لوگ 500 مرتبہ روز پڑھنا چاہتے ہیں وہ 40 دن 500 مرتبہ روز پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اب عام لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے مثال کے طور پہ ناد علی پڑھی ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ناد علی کی میں جو پڑھ رہا ہوں اس میں اور اثر پیدا ہو جائے، تاثیر پیدا ہو جائے، یعنی کہ ناد علی کے جو روحانی مخلوقات ہیں نا وہ اور ان کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں. اچھا، ایک ہوتا ہے فرما بردار ہونا اور ایک ہوتا ہے کہ ان کی روحانیت کو اپنے وجود کے اندر دعوت دینا. دونوں الگ الگ طریقے ہیں، یہ یاد رکھنا. ایک ہم ناد علی پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے مخلوقات کو بلا رہے ہیں تو ہم بالکل اپنے جسم سے ہم نے باہر رکھا ہوا ہے. ایک ہے کہ ہم نے اس کی روحانیت کو اپنے اندر سرایت کرنے کا حکم دیا کہ وہ ہمارے اندر جذب ہو جائے. دونوں مختلف باتیں ہیں. اسم بدو کے اندر یہ دونوں قوتیں موجود ہیں کہ آپ کسی بھی عمل کی روحانیت کو اپنے اندر صلاحیت کر سکتے ہو، اور اگر آپ چاہو تو اس کے اپنے وجود سے باہر اس کا قول و قرار اسے کر سکتے ہو. سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی روحانیت کو اپنے وجود کے اندر دعوت دے کے اپنے اندر صلاحیت کر کے اپنے اندر جذب کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خود کی جو ایک قوت ہوتی ہے پھر اس قوت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے ایک قطرہ پانی کا ایک جگہ ٹپکنا شروع کر دے، پھر وہ بڑھتے 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 پورا کوزہ بن جاتا ہے، پھر کوزہ سے پورا نہر، اور نہر سے پورا دریا بہنے لگتا ہے. کہ اگر وہ لوگ عام لوگ جو اس ترتیب سے کرنا چاہیں تو وہ کم سے کم بھی اس کی تعداد کو 20 مرتبہ اپنے اس کو ورد میں رکھ سکتے ہیں. پھر ان کو اس کا چلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ ریاضت ناد علی پہ کر رہے ہیں، پھر وہ ریاضت سورہ قریش پہ کر رہے ہیں، پھر وہ ریاضت حفظ البحر پہ کر رہے ہیں،
پھر وہ ریاضت دوسرے اعمال پہ کر رہے ہیں، لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو اپنے اندر اس کی جو روحانیت ہے، اس کے جو نور ہے، اس کے جو فیوزات ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، وہ آپ اپنے اندر سمیٹتے جائیں. تو آپ 20 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیں. ترتیب و طریقے کا سمجھے. اب وہ نقش کیا ہے اور نقش کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، میں وہ نقش بھی آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں. اور اس نقش کو بھی آپ بنا کے اپنے ہاتھ میں رکھ کے، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو آپ نے 1 مرتبہ نقش رکھ کر اپنے سیدھی جو آپ کی ران ہے، آپ اس ران کے نیچے رکھ کے پھر اس عمل کی، اس کے عظمیت کو پڑھ کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. یہ اس کا طریقہ ہے. اور جو لوگ سے 20 مرتبہ کرنا چاہتے ہیں وہ 1 نقش رکھ کر اپنے مصلے کے نیچے دبا دیں جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں پڑھائی کے لیے، پھر وہ پڑھنا شروع کر دیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ رجس سے بچیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ شیاطین کے شر سے بچیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو اثر نہ ہو، آپ چاہتے ہیں آپ جو عمل کر رہے ہیں اس میں کامیابی ملے، آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ جو عمل کر رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہو جائے آپ سے تو اس کا اثر آپ پہ نہ ہو، تو آپ اسی نقش کو لکھ کر اپنے بازو، اپنے پیر کے نیچے، یعنی کہ جو ران کا حصہ ہے نا، آپ اس میں رکھ کے نیچے اس پہ بیٹھ کے آپ عمل کریں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور آپ ران کے نیچے نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اپنے مصلے کے نیچے رکھ دیں، اپنے مصلے کے نیچے رکھ دیں. اور پھر عمل، کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، آپ نادے علی پڑھ رہے ہوں، آپ ضرب ذوالفقار پڑھ رہے ہوں، آپ عمل کہری پڑھ رہے ہوں، آپ عمل جلالی کر رہے ہوں، جمالی کر رہے ہوں، کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ شیاطین کے شر سے محفوظ ہیں، آپ اسی نقش کو لکھ کر اپنے جہاں پہ آپ پڑھنے بیٹھتے ہو وہاں پہ نیچے دبا دو اور پھر پڑھنا شروع کرو. مجال ہے کوئی جنات، مجال ہے کوئی غائبی جو شیاطینی قوت ہیں وہ آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے آپ کو. وہ اتنا زبردست نقش ہے یہ. آئے میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر نقش کے بارے میں سمجھاتا ہوں آپ کو. یہ 15 ہی کے نقش کی چال ہے. اللہ اکبر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ٹھیک ہے. One, 2, 3, 4. یہ آپ آتشی چال سے بھریں گے نقش. آتشی چال آپ کو معلوم ہے نا، یہ والی جو چال ہے. ون 2 3 4 5 6 7 8 9. یہ جو چال ہے نا، اس چال سے بھریں گے آپ اس نقش کو. یعنی نمبر 1 نہیں، ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ پین دو. ہم جب زکوٰۃ ادا کریں گے نا، کیونکہ لوگ، میں جو لکھتا ہوں نا، لوگ اسی طریقے سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے میں صحیح ترتیب سے لکھ دیتا ہوں. پہلے میں نے ترتیب آؤٹ کر کے لکھا تھا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. صحیح. ہم یہاں سے شروع کریں گے. یہ نمبر 1 کا کھانا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کریں گے شروع. یہ آئے گیا لفظ 16، دوسرا 2، تیسرا 5، چوتھا 14، پانچواں یا بدھو. اس طریقے سے لکھیں گے جو میں ابھی دے رہا ہوں. بدھو، ٹھیک ہے. یہ 5 ہو گئے. چھٹا کھانا یہ والا ہے. 7واں کھانا کون سا ہے؟ 15. 8واں کھانا کون سا ہے؟ نمبر 1. اور یہ 9واں کھانا. اس ترتیب سے لکھا جائے گا یہ نقش. سب سے پہلے یہ والا کھانا بھریں گے ہم، ٹھیک ہے. پھر یہ والا کھانا بھریں گے 2 3 4 5
6 7 8 اور 9. اگر اس میں 1 آ رہا ہے یعنی کہ الف کی نومیریکل ویلیو 1 ہے تو ہم 1 سے شروع نہیں کریں گے عمل, ہم کریں گے اسی ترتیب سے شروع کہ جو ترتیب آتش نشر کی چال کی ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہے آپ کو اس نشر کا؟ اچھا اس کی نشر کی ترتیب دیکھ لیں. 3 اور 1 4, 4 اور 16 20, یعنی کہ ادھر سے دیکھیں گے تو 20 بن رہا ہے. 5 اور 15 20, 14 اور 4 18, 18 اور 2 20, 14 اور 1 5, کتنا ہو گیا 15, 15 اور 5 20, 16 اور 4 20, 3 اور 2 5 اور 15 20. آپ ادھر سے کاؤنٹ کریں 20, 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 ادھر سے کاؤنٹ کریں 20. اب اس کو جہاں سے بھی کیلکولیشن کرو گے حروف بنے گا با, یعنی 2. اب 0 ہٹا دیں گے تو یہ 2 کس کی نومیریکل ویلیو ہو گئی؟ اسی بدو کی, بے کی. ساری کی ساری روحانیت بدو کا جو با ہے نا اس کے اندر ہے, اور اس کی جو ترتیب ہے یہ پورے اسم بدو کی ترتیب ہے. یہ نقش آپ اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہو, صرف اس نقش کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہو تو یہ نقش 20 مرتبہ روزانہ لکھا جائے گا. اس کی بھی زکوٰۃ کا بھی طریقہ بیعت شاذلیہ میں لکھ لینا. 20 مرتبہ روزانہ 40 روز تک لکھا جائے گا. پھر 20 مرتبہ روزانہ, ٹھیک ہے, 60 دن تک لکھا جائے گا. پھر 20 روزانہ, پھر 20 روزانہ 80 دن تک, تو اس کی زکوٰۃ پوری ہو جائے گی. یعنی کہ 20 نقش روزانہ 40 دن لکھیں گے. اچھا ایسے بھی لکھ سکتے ہو کہ 20 نقش روزانہ 20 دن لکھ لو, 20 نقش روزانہ پھر 40 دن لکھ لو, 20 نقش روزانہ پھر 60 دن لکھ لو, 20 نقش روزانہ 80 دن لکھ لو. تو یہ اس نقش کی زکوٰۃ کبیر ادا ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس کے بعد جب اس ترتیب سے آپ زکوٰۃ ادا کر لیتے ہو تو یہ سمجھ لو آپ کے 20 روزانہ 20 دن تک, ٹھیک ہے, 20 روزانہ 40 دن تک, ٹھیک ہے, 20 روزانہ 60 دن تک, ٹھیک ہے, پھر 20 روزانہ 80 دن تک, 20 دن 40 دن 60 دن 80 دن. اب اس کی سب کی کیلکولیشن کرو گے تو عدد جفت ہی بنے گا, یعنی کہ بدو میں ہی آنا ہے اس نے. بے دال واو اور ہے انہی کے گرد گھومنا ہے. تو اس کی زکوٰۃ اگر ادا کرنا چاہتے ہو صرف اس نقش کی, تو آپ یہ نقش روزانہ لکھو گے. اگر آپ چاہتے ہو کہ اس نقش کی زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ آپ اس کی روحانیت کے ذریعے اپنے اندر کی روحانیت میں بھی تحریک پیدا کرو, یعنی کہ اس کو ایکٹیو کرو, اس کو بیدار کرو, تو آپ ایک نقش لکھ کے ایک مرتبہ یہی عظمیت پڑھیں, یا جبرائیل ہو یا دردائل ہو یا سمائل ہو یا تنکفیل ہو, پوری عظمیت ایک مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کرتے ہیں, پھر دوسرا نقش لکھ رہے ہیں, پھر دوسرا پڑھ کے دم کریں. اس طریقے سے پورے 20 نقش روزانہ پہ 20 دفعہ عظمیت ہو جائے گی. آپ کا نقشی روحانیت بھی جاری ہو جائے گی, آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی, آپ اس سے کام بھی لے سکتے ہو, آپ اس نقش کو کسی بھی مقاصد کے لیے دے سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ نقش ہرکارہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آیا تھا. کس کے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آیا تھا. یعنی کہ کہتے ہیں کہ اس کی جو قوت تھی, اس کی جو روحانیت تھی, اس کے جو معاملات تھے, اس کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے بڑے دربار کے اندر جو دیو جنات شیاطین تھے نا, سب باندھے ایسے کھڑے ہوتے تھے. آپ دیکھو نا, آپ کی انگوٹھی کا واقعہ ہے نا, قرآن شاہد ہے نا اس چیز کا, کہ کب نقصان پہنچانا شروع کیا, جب آپ کی انگوٹھی کنویں میں گر گئی تھی, آپ کی انگوٹھی چوری کر لی تھی.
وہ بھی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے. تو یہ نقش کہ جو اسم بدو کی روحانیت کے ساتھ ہے. اچھا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اسم بدو کے عامل ہیں, جو لوگ اپنے آپ کو چشتی کہتے ہیں اور عملیات کی دنیا سے شگاف رکھتے ہیں, ان کے لیے سمجھ لو سونا ہے یہ. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ کم وقت کے اندر جلد کامیاب ہو جائیں, وہ اس نقش کی زکوٰۃ ادا کر لیں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس نے کیسے کامیاب کرتا ہے. ترتیب ہے, ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے, اور اگر ہم کوئی بھی کام ترتیب اور طریقہ کار کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں فائدہ ہوتا ہے. اب دیکھ لو اس میں جہاں سے بھی کیلکولیشن کرو گے حروف 20 ہی عدد بننا ہے. یہ میں نے اس لیے لکھا, اس کو کہتے ہیں اصل میں نقش ہرکارہ. یہ اس کی چال, یہ اس کی جو بنیاد ہے نا وہ 15 کا نقش ہے, اور اس کی بنیاد کے اندر جو اس کی ترتیب ہے وہ اسم بدو کی ہے. اور اس میں جو حکم چل رہا ہے وہ چل رہا ہے تا کا, یعنی کہ توئیں اس کا تے کا, کیونکہ جو ہم نے بدو کے ساتھ تے کو جو ہم نے مرچ کیا, اس میں جو بدوحت آیا, اس نے حکم دیا کس کو, ان نوری مخلوقات کو جو فرشتے ہیں, ان سے مدد طلب کی, اور وہاں سے تحریک پیدا ہوئی. اور جب کاف تک پہنچی تو اس نے نیچے کے تمام مخلوقات کو تابع کر دیا کہ ان کی اطاعت کرنے لگے اس عامل کی. کسی دن میں بدو کے ساتھ تے اور قاف اس کی اہمیت بتاؤں گا آپ کو. اور اس میں کتنی مرتبہ اسم بدو 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم بدو 7 مرتبہ ہی ہونا چاہیے میرے خیال سے. 1 2 3 4 5 6 7, ہاں 7 مرتبہ اسم بدو آیا ہے اس میں, اس عظمیت میں. اور 7 کے ہندسے کے بارے میں اپنی پچھلی کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. میری طرف سے جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں, ان لوگوں کو اس عمل کی اجازت ہے. اور جو نئے لوگ ہیں وہ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں, وہ اس چیز کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں, تو میری طرف سے اجازت ہے. اچھا, اب ہم نے اس نقش کی زکوٰۃ ادا کر لی. 20 نقش روزانہ ہم نے 20 دن تک لکھ لیا, ایک بار یہی عظمت پڑھ کے دم کر لی. اب ہم نے اس کو سمندر میں نہیں ڈالنا, ہم نے دریا میں نہیں ڈالنا, بلکہ ہم نے اس نقش کے ذریعے کام لینا ہے. کسی بھی قسم کا مریض ایسا کہ جس کے اوپر جادو ہو, اچھا اس سے باقاعدہ طور پہ ہم تشخیص بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے معلوم کرنا ہے کہ بھائی اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہے. چلو ایک طریقہ میں اور سمجھا دیتا ہوں اسی نقش کے ذریعے, اسم بدو کے یہ جو نقش ہے. آپ یہ نقش لکھیں, اگر کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے, آپ نقش لکھیں, اس کو بند کریں, دھاگا چڑھا دیں اور مریض کے ہاتھ میں دے دیں. اور جب مریض کے ہاتھ میں دیں اس کو بولو اس کو مٹھی بند کر لیں. کیا مٹھی بند کر لیں. اب جب وہ مٹھی بند کر لے گا, آپ اس عظمیت کو پڑھنا شروع کریں. دل میں پڑھ لیں, آواز کے ساتھ پڑھ لیں, جیسے چاہو پڑھ لو. اگر وہ مریض آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا, اب آپ پڑھ لیں. آپ نے پڑھنا شروع کرا. اگر اس کے اوپر کوئی آسیب ہوگا, کوئی خبیث ہوگا, کوئی گندی بدرو ہوگی, تو وہ زور زور سے ہنسنا شروع کر دے گا. جنات ہوں گے وہ زور زور سے ہنسنا شروع کر دیں گے. اور اگر جادو کے ذریعے اس کے اوپر مسلط دیو کیا جائے, یا کسی شیطان کو جادو کے ذریعے مسلط کیا جائے, تو وہ زور زور سے رونا شروع کر دے گا. کیا؟ زور زور سے رونا شروع کر دے گا. یہ تشخیص کا طریقہ بھی آج کیا سمجھا رہا ہوں, اس کا علاج بھی بتا رہا ہوں آپ کو اس کے ذریعے. زور زور سے رونا شروع کر دے گا. اگر اس کے اوپر کوئی آگور ہوگا, کوئی ہندوانی عمل ہوگا, سفلی عمل ہوگا, تو اس کا جسم بھی ٹوٹے گا, درد کرے گا.
ایسے بے چین ہو جائے گا کہ جیسے اس کو کسی چیز کی طلب ہو رہی ہے یا اس کا جسم ٹوٹ رہا ہے، وہ جسم لاغر ہو رہا ہے اس کا. اس کے جس جسم کے حصے پہ ہاتھ رکھو گے اس کو تکلیف محسوس ہوگی اس وقت تک جب تک یہ نقش اس کے ہاتھ میں موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے نقش رکھا اور ازمیت پڑھنی شروع کری تو اس نے تحریک پیدا کرنا شروع کر دی. ان تحرکوا روحانیون الاسم، یعنی کہ اس کی روحانیت کو حرکت میں لاؤ. جب وہ حرکت میں آئے گی تو ہر چیز کو ہلا کے رکھ دے گی. جو کچھ اس کے اندر ہوگا، جادو ہوگا اس کو ہلا دے گی، آسیب ہوگا اس کو ہلا دے گی، نظر بد ہوگی، حاسدین کے حسد کی نظر ہوگی. تو وہ اگر کسی ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھنڈک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے جسم سے پسینہ آنے نکلے گا. ایسے جیسے گرمی کی شدت ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی بری نظر میں تھا اور اس کے پسینے سے اسمیل آنے شروع ہو جائے گی. یہ سارے تشخیص کے طریقے ہیں جو عام لوگوں کے لیے ہیں، اور جو روحانی معالج بنے ہیں، جو بن رہے ہیں، جو بنیں گے، ان سب کے لیے ہیں یہ طریقہ کار. پتہ چل گیا، سب کچھ ہو گیا، آئی بات سمجھ میں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا علاج کیسے کرنا ہے. آپ نے واپس اس سے وہ منگوایا، اس سے وہ کھولا مٹھی، اس سے لے کے رکھا، یہی دوسرا نقش لکھا، اس کو بولا کہ جاؤ یہ نقش اس کو پلاؤ. ایک نقش 2 دن پلاؤ، دوسرا نقش ایک ہی نقش کو 4 دن پلاؤ، تیسرا نقش ایسے نقش کو 6 دن پلاؤ، اور پھر چوتھا نقش ایسے نقش کو 8 دن پلاؤ. مریض ٹھیک ہو گیا. آپ چاہتے ہو کہ اسی وقت اس کا علاج ہو جائے، تو اسی اسم بدو کا اس کا فلیطہ بنا کے اس کو سنگا دو، اسی وقت ہو گیا. پانی رکھا ہوا ہے آپ کے پاس، آپ نے کٹورے میں، مٹی کی کٹورے میں پانی منگایا، آپ نے یہی ازمیت پڑھ کے دم کی، اس کو پلا دیا، ختم ہو گیا، علاج ہو گیا. اس کے اوپر چھڑک دیا، ٹھیک ہو گیا. ہاں اگر وہ جادو جو جسم کے اندر صلاحیت کیا ہوا ہو، جو اس کو کھلایا ہوا ہو، جو اس کے خون میں شامل ہو گیا، پھر اس کا پراپر علاج کرو گے آپ. پھر وہ ظاہری حالت میں تو ٹھیک کر دو گے اس کو، لیکن اندر کی بنیادیں ٹھیک نہیں کر پاتے. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو بولتے ہیں کہ یہ کام کر لو فوری ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن آپ علاج کے لیے 40 دن کیوں بولتے ہو، 60 دن کیوں لگ جاتے ہیں، 20 دن کیوں لگ جاتے ہیں، 6 مہینے کیوں لگ جاتے ہیں، 3 مہینے کیوں لگ جاتے ہیں آپ کو؟ پھر جب آپ اپنے لیکچر میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کر لو ٹھیک ہو گیا. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ظاہری حالت میں تو آپ اسی وقت ٹھیک ہو جاتے ہو، آپ کو فرق محسوس ہو جاتا ہے، آپ لگتا ہم ٹھیک ہو گئے، لیکن اندرونی طور پہ جو نا اس کی جڑیں ہوتی ہیں. اب انہی نیگیٹیوٹی کی جڑوں کو ختم کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. میں کسی بھی موکلان کی ڈیوٹی لگا دوں، وہ آپ چاہو کہ 1 دن میں ہو جائے، 1 دن میں ہو جائے گا، لیکن وہ آپ کے وجود، آپ کی بنیادوں کو ہلا کے چلا جائے گا، آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچا دے گا. سب سے پہلے آپ کا اگر میں علاج کرتا ہوں تو فرسٹ پرائرٹی میری یہ ہوگی کہ میں آپ کے جسم کو محفوظ کروں، آپ کے اعضائے رئیسہ کو میں محفوظ کروں، آپ کی زندگی کو میں حتی الامکان کوشش کروں کہ وہ حصار میں رہ کے محفوظ رہے. ہونے کو تو 1 دن میں بھی سب کچھ ہو جاتا ہے، ہم نے 1 گھنٹے میں بھی کیا ہے، ہم نے 1 گھنٹہ تو بہت دور کی بات ہم نے منٹوں میں کیے ہیں. لیکن جب بعد میں ہم نے اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھے نا تو ہم نے کہا نہیں یار یہ ہم نے غلط کر دیا. ہم نے اپنا نام نہیں بنانا کہ یہ منٹوں میں کام کر دیتے ہیں، بلکہ ہم نے اس مریض کی زندگی کو سیو کرنا ہے. جو بولتے ہیں نا کہ 3 دن کا عمل یہ ہو جائے گا، 6 دن کا عمل یہ ہو جائے گا، وہ ہوتا صرف ظاہری حالت پر ہے، اندرونی حالت پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اندرونی حالت کے لیے جسم کے وجود کے اندر داخل ہونا ضروری ہوتا ہے. وہ جو ہم موکلان کے نام کی چوکی لگاتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ طور پہ ان روحانیت کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، کام کرنا پڑتا ہے، سامان لانا پڑتا ہے، جلانا پڑتا ہے، ان کو بلانا پڑتا ہے، ان کو توشے دیا جاتا ہے، ان کو خوراک دی جاتی ہے، ان کے صدقات دیے جاتے ہیں. ایک غلام آپ رکھتے ہو تو اس کے کھانا پینا، رہنا سہنا، سب کا بندوبست کس کے ذمہ ہوتا ہے؟
جو اس کا مالک ہوتا ہے. اور جو روحانی مخلوقات کے ذریعے جو کام لیا جاتا ہے یقیناً ان کی کوئی وہ نہیں ہے کیا؟ ان کی خوراک بھی ہوتی ہے کیا؟ ان کی خوراک نہیں ہے کیا؟ بتائیں. تو اس لیے ٹائم لے کر اس کے وجود کے اندر جو جادو سرایت کر جاتا ہے، جو کھلایا جاتا ہے، جو انسان کے پورے وجود کے اندر ہوتا ہے، تو پھر اس کو وہاں سے نکالا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے. اس میں ٹائم لگتا ہے. ایسا کر لینے سے انسان کا ظاہر بھی محفوظ رہتا ہے، انسان کا اندرونی حصہ بھی محفوظ رہتا ہے. کرنے کو ہم نے ایک دفعہ کر دیا، لیکن وہ اس کا کام تو ہو گیا، لیکن اس کو دل کا مرض ہو گیا. وہ جاتے جاتے تو گیا، لیکن ایک ہلکی سی رگڑ لگا گیا، اب وہ زندگی بھر کی تکلیف ہے. تو فائدہ ایسی تکلیف دینے کا کسی مریض کو؟ مریض تو ویسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہے نا. اس لیے اس میں ٹائم لگتا ہے. تو آہستہ 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 وجود کے اندر خالی ہو جاتا ہے.